حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم نے دل چیر کر دیکھا تھا کہ کلمہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپری منہ سے پڑھ رہا ہے؟ آپ کے صحابہ کو تو پتہ نہ چلا کہ کلمہ دل سے پڑھا جا رہا ہے کہ اوپر سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تھی، ان کو تو پتہ نہ چلا کہ کلمہ کس جگہ سے پڑھا جا رہا ہے، یہ دلی کیفیت ہے یا اوپری منہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ ان مولویوں کو دل کی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کلمہ یہ ظاہراً پڑھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پھر کراچی میں ایک شہادت ہوئی ہے، 2 دن پہلے۔ مکرم حفیظ احمد شاکر صاحب گلشن اقبال کراچی کے رہنے والے تھے۔ رات کو 12:30 بجے دکان بند کر کے اپنے کاروبار سے واپس آ رہے تھے، میڈیکل سٹور تھا، 48 سال ان کی عمر تھی، تو راستے میں ان کو روک کر کن پٹی پہ پستول رکھ کے ان کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خادم کی حیثیت سے بھی اور بعد میں انصار اللہ جانے کے بعد ناصر کی حیثیت سے بھی یہ بڑے ایکٹیو ممبر تھے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا ان کو بڑا شوق تھا، اس میں پوزیشن ہمیشہ لیا کرتے تھے۔ نہایت شریف النفس اور فدائی اہم بھی تھے۔ ان کی اہلیہ کے علاوہ ان کی والدہ بھی حیات ہیں، 2 بیٹیاں قرۃ العین عمر 19 سال اور طوبہ عمر 14 سال، اور ایک بیٹا ہے فائق احمد عمر 17 سال۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدہ کو اور بچوں کو صبر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ تو یہ سب ظلم، جیسا کہ میں نے کہا، یہ شہادتیں، یہ تکلیفیں، یہ قتل، یہ کلمے مٹانے، ان مولویوں کے بھڑکانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ مسلمان اور مومن کی تعریف جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کی ہے وہ تو میں نے بتا دی کہ کیا ہے۔ اب ان قتل کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر احمدی تو ایک طرف رہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت میں جو خود یہ تعریف کرتے ہیں، نام نہاد تعریف جو مسلمان کی، ایک دوسرے کی مخالفت میں اس تعریف کے مطابق جس کو مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ پاکستان میں قتل ہو رہے ہیں۔ ذرا علماء اس بات پر بھی تو غور کریں، کسی جرم کے لیے ابھارنے والا اور پلاننگ کرنے والا اسی طرح مجرم ہوتا ہے جس طرح وہ عمل کرنے والا مجرم ہے۔ بہرحال ہماری طرف سے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور ہم نے ہمیشہ صبر کیا ہے اور صبر کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردے گمان نہ کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ بس شہیدوں کے لیے تو اخروی نعمتوں کا فیضان جاری ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ لیکن مخالفین کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔
کہ اپنا حصہ رزق تم نے صرف جھٹلانا بنا لیا ہے. کہ ان مولویوں کی روٹی بھی اسی لیے ہے اور سیاستدانوں کی بھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کی جائے, آپ کو جھٹلایا جائے. گویا یہی رزق ان کا ذریعہ بن گیا, یا ان کے جھٹلانا جو ہے ان کے رزق کا ذریعہ بن گیا, اور حقیقی رازق کو وہ بھول چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بس جھٹلانے اور قتل کرنے کی سزا کا اعلان خود خدا تعالیٰ نے سورہ نساء کی جو پہلے آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بیان کر دیا. بس یہ خوف کا مقام ہے, ان کو کچھ ہوش کرنی چاہیے. جماعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا میں مخالفت بھی پھیل رہی ہے, اور یہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عین مطابق ہے کہ ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہے اور ہوتی ہے. بس مسیح موعود کی بھی ہونی تھی, اور آپ کے ماننے والوں کی بھی یہ مخالفت ہر اس جگہ ہونی تھی اور ہو رہی ہے جہاں احمدیت ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, کہیں مختلف طریقوں سے. تو آج کل جیسا کہ میں گزشتہ خطبے میں بتا چکا ہوں, مصر میں بھی جماعت کی مخالفت بہت زیادہ ہے, اور اس مخالفت کی وجہ سے حکومت کے بعض ادارے بھی مولویوں کے پیچھے لگ کر اس میں شامل ہو گئے ہیں, اور احمدیوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے, اور ان پر الزامات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ احمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے افضل ہے, اور آپ کے بعد نہ کوئی شرعی نبی آ سکتا ہے, اور نہ قرآن کریم کے بعد کوئی اور شرعی کتاب اتر سکتی ہے. بس حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک دعویٰ ہے تو خالصتاً آپ کی غلامی میں اور آپ سے فیض پاتے ہوئے دعویٰ ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا کہ میں اس زمانے میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہوں. بس آنکھیں بند کر کے ان پڑھے ہوئے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ کم علموں کی طرح سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے احمدیت کا پیغام تو پڑھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ تو دیکھیں, پھر اگر الزام ثابت ہوتا ہو تو بتائیں. ہمارا موقف تو سنیں پہلے. احمدیت کے تو موقف سنتے نہیں اور سننے کو تیار بھی نہیں, اور یک طرفہ فیصلہ کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا کا خوف اور خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کی اسلام کے لیے خدمات کا مشاہدہ تو کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احمدیوں کی غیرت اور حمیت کو تو پرکھیں, ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہم ملزم نہیں, آپ لوگ مجرم ہوں گے. وہ لوگ مجرم ہوں گے جو بغیر دیکھے ایک فیصلہ ٹھونستے چلے جا رہے ہیں. ان علماء کی حالت کا نقشہ تو ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن الفاظ میں کھینچا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ان نام نہاد علماء کی فطرت اور ان کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جو ہم علماء اسلام ہیں اور نبی کے دین کے ایک نر عالم ہیں, سو ہم ان کو ایک سست الوجود اور چارپایوں کی طرح کھانے پینے والے دیکھتے ہیں. وہ اپنی باتوں اور کلموں سے کچھ بھی حق کی مدد نہیں کرتے بجوز اللہ جل شانہ کے ان خاص بندوں کے جو تھوڑے ہیں
ان خاص بندوں کے جو تھوڑے ہیں، اور اکثر کو تو ایسا پائے گا کہ اہل حق کا کینہ رکھتے ہوں گے